میں نے اپنے دوستوں کو کسی پر عجیب جملے کستے ہوئے سنا، اور جب میں نے ان لڑکوں کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو ایک دبلی پتلی سی لڑکی گلی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے خود کو برقعے سے ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ لڑکی ان لڑکوں سے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو ڈانٹا اور اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور اپنے گھر چلی جائیں، یہ لڑکے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لڑکی نے اپنی نظریں نیچے جھکائی ہوئی تھیں اور میں اس کے ہاتھوں کی لرزش کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، اس لیے مجھے اس کی حالت پر رحم آیا اور میں نے اپنے دوستوں کی طرف آنکھیں نکال کر دیکھا۔ اس طرح میں نے اس لڑکی کو بحفاظت طریقے سے اس گلی سے گزار دیا۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور میرے دوستوں نے مجھے طنزیہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے، جو شخص ہر آتی جاتی لڑکی پر بری نظر رکھتا تھا وہ آج کیسے شریف بن گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کی کسی بات کا جواب نہ دیا کیونکہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ میرا نام وسیم ہے اور میں بچپن ہی سے اپنے گھر کا بے حد لاڈلا تھا، کیونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہر ایک نے مجھے بہت پیار دیا، اور اسی لاڈ اور پیار کی وجہ سے میں خود سر ہو چکا تھا اور میرا پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا۔ بڑے بہن بھائیوں کی زور زبردستی کی وجہ سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن مزید تعلیم حاصل کرنے کا میرا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ لیکن میرے بڑے بھائی اور میری بہنیں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اور میرے ماں باپ دونوں کی خواہش تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ انہوں نے میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، لیکن میں کالج جانے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتا اور کالج نہ جاتا تھا۔ اس بات کا علم میرے گھر والوں کو نہیں تھا، لیکن جب میرا امتحان کا نتیجہ آیا تو اس میں بری طرح فیل ہو چکا تھا، تو تب گھر والوں کو میری حرکات کا علم ہوا، اور میرے باپ نے تو مجھے خوب مارا، اور میرے بھائیوں اور ماں کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائے۔ لیکن میرے باپ کا خیال تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل نہیں کروں گا، اگر اس نے نوکری ہی کرنی ہے تو یہ کسی اور جگہ جا کر نوکری کرے تاکہ اس کو بھی علم ہو کہ دوسروں کی باتیں برداشت کر کے کیسے کمائی کی جاتی ہے۔ مجھے اپنے باپ کی باتیں سن کر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح میں غصے میں گھر سے نکل آیا تھا اور اپنے دوستوں کی طرف آ گیا اور اپنے دوستوں کو ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی، تو میرے دوستوں نے مجھے سمجھانے کی بجائے میرے گھر والوں کو ہی غلط ٹھہرایا، اور مجھے اپنے دوستوں پر بے حد اعتماد ہونے لگا کہ وہ میری ہر خوشی اور غم میں میرے ساتھ ہیں۔ اس طرح میں گھر سے ایک ہفتہ دور رہا اور اپنے دوست کے گھر میں ہی رہا۔ اس ہفتے کے بعد میرے بڑے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے، لیکن میں نے انہیں نخرے دکھائے اور کہا کہ اگر میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو آپ لوگ مجھ پر زور زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اگر تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو پڑھائی نہ کرو، لیکن اپنی حرکتوں کو درست کرو اور اپنے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دو، کیونکہ اس طرح سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کی بات پر غور نہ کیا۔ اس طرح میرا بھائی میری منت سماجت کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری ماں بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے رو کر مجھے اپنے گلے لگایا اور کہا کہ آئندہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میرے باپ نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر نفرت سے سر جھٹک دیا اور مجھے مخاطب نہ کیا، اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی سلام دعا کی۔ میری بڑی بہنیں بھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اسی طرح گھر میں میری بڑی بہنوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور اماں اور ابا کا میری طرف سے دھیان بھٹک چکا تھا کیونکہ وہ بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس طرح میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا، اور میں سارا دن گلی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا، اور میرے دوست گلی میں آتی جاتی لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے اور عجیب جملے کہتے۔ مجھے اپنے دوستوں کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ شروع میں نے انہیں اس بات پر روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ہماری دوستی پسند ہے تو تمہیں یہ چیز بھی برداشت کرنی ہوگی، ورنہ تم ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اس طرح میں یہ بات سن کر خاموش ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی راستے میں آتی جاتی لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے اپنی ماں سے جیب خرچ کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ کبھی کبھار میری ماں مجھے ڈانٹ دیتی تھی کہ اگر تمہارے باپ کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گا، اور مجھے میری بڑی بہنوں نے بھی کئی بار سمجھایا،
لیکن میں ہر ایک کی نصیحت کو ایک کان سے سن۔ اس طرح میری بہنیں رخصت ہو کر اپنے سسرال جا چکی تھیں اور شادی کے تمام ہنگامے بھی مدھم پڑ چکے تھے، اور آہستہ آہستہ تمام مہمان بھی اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ ایک دن میں رات کو کافی دیر سے گھر آیا اور میں نے اپنے باپ کو صحن میں کھڑے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرا باپ تو کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں جاگتا تھا۔ آج مجھے خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ میری طرف بہت ہی غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور میرا شک درست نکلا۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور میرے چہرے پر ایک تھپڑ لگا دیا اور کہنے لگے کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ تم میری عزت کو رون دو گے۔ تم گلی میں بیٹھ کر آتی جاتی محلے کی لڑکیوں کو بری نظروں سے دیکھتے ہو۔ جب میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو میں خاموش ہو چکا تھا، اور شور کی آواز سن کر میرے بڑے بھائی اور ماں بھی باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے میرے باپ سے چھڑوایا، اور میرے باپ نے مجھے کہا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ میں اپنے باپ کا یہ حکم سن کر ڈر چکا تھا، کیونکہ اب میرے باپ کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا اور انہیں ان کے فیصلے سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے باپ سے معافی مانگی اور کہا کہ اب میں آپ کا کہا ضرور مانوں گا۔ اس طرح وقتی طور پر تو میں نے اپنے باپ سے اپنی جان چھڑا لی تھی، اور کچھ دن میں گھر پر ہی رہا، گھر سے باہر نہ نکلا۔ میری ماں نے میرے باپ سے منت سماجت کی کہ اسے اپنے ساتھ دفتر لے جانا شروع کر دے، ورنہ یہ لڑکا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری ماں نے میرے باپ سے یہ بھی کہا کہ آپ کا ایک بیٹا تو بیرون ملک نوکری کے لیے جا چکا ہے اور دوسرا تو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس طرح اس نے ہی آپ کے کاروبار کو سنبھالنا ہے۔ ابھی سے یہ آپ کے ساتھ دفتر جائے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا۔ میرے باپ کو میری ماں کی یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک لگی، اس لیے انہوں نے میری ماں کی بات سن کر سر کو ہلا دیا۔ اس طرح میں نے اپنے باپ کے ساتھ دفتر جانا شروع کر دیا۔ دن کے وقت میں اپنے باپ کے ساتھ دفتر میں ہوتا تھا اور شام کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن گھر والوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ابھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ گلی میں سے ایک لڑکی گزرتی ہوئی دکھائی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے آج تک اس گلی میں نہ دیکھا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نئے لوگ اس محلے میں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھا ہوا تھا اور وہ سر جھکائے تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ مجھے اس کو پردے میں دیکھ کر بے حد اچھا لگا۔ اس طرح روزانہ ہی وہ لڑکی میری نظروں کے سامنے سے گزرتی، لیکن میں نے کبھی اس کو برے جملے نہ کہے تھے۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں دفتر نہیں جا سکا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر پر رہ۔ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے گھر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہی لڑکی گلی میں سے گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ ابھی وہ گزر ہی رہی تھی کہ میرے دوستوں نے اسے عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں۔ مجھے اپنے دوستوں کی باتیں سن کر غصہ آیا اور میں نے اپنے دوستوں کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور ڈانٹا، لیکن وہ میری بات کو نہ سمجھ سکے۔ اس طرح میں اس لڑکی کے پاس گیا اور وہ لڑکی خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ اس طرح وہ لڑکی تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی اور میں اپنے دوستوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک دم سے اتنے شریف کیسے بن گئے ہو؟ تم بھی پہلے ہماری طرح ہی ایسے لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اب تمہیں عقل کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے اپنے دوستوں کی بات سنی اور خاموشی سے گھر کی طرف آ گیا، کیونکہ وہ لڑکی میرے دل میں لگی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کا خود کو پردے میں رکھنا اور نظریں جھکا کر گزرنا بھی بے حد اچھا لگتا تھا، اور میں اپنے دوستوں کی یہ بات برداشت نہیں کر سکا کہ وہ اسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا کم کر دیا تھا اور زیادہ وقت میں اپنے دفتر میں ہی گزارتا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے رات گئے واپس آ رہا تھا اور مجھے واپسی پر کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ میرا باپ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس لیے دفتر کا کام نپٹاتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے سڑک پر وہی لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ میں نے حیران نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا کہ وہ اتنی رات کو سڑک پر کیوں کھڑی ہے۔ اس لیے میں نے گاڑی اس کے پاس روک دی اور اس لڑکی سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور آپ اس طرح رات کے وقت یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس لڑکی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا،
اور میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے اس کا اس طرح نظر کو دباتے ہوئے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا، لیکن اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں غصے سے کار سے باہر نکل آیا تھا اور میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور کہنے لگا کہ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اس لڑکی نے غصے سے جواب دیا کہ میں آوارہ لوگوں کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ یہ بات کہہ کر وہ ایک رکشے میں سوار ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بے حد غصہ آیا اور میں اس رکشے کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے داخل ہو چکا تھا اور اسی وقت بجلی چلی گئی تھی اور گھر مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی بات کا بے حد غصہ تھا اور میں نے سوچا کہ میں نے اسے کبھی بھی عجیب لفظوں سے نہیں پکارا، تو پھر وہ مجھ پر آوارہ ہونے کا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ اور یہی بات مجھے بے چین کر رہی تھی، اور اسی غصے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس غصے کی وجہ سے میں اس لڑکی کے ساتھ وہ کر چکا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے خوب شور مچایا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور اسی طرح اندھیرے میں ہی میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا، لیکن میں اپنی ماں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اور میں کمرے میں آ کر بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگا اور اپنے کیے ہوئے عمل پر پچھتا رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس لڑکی کی باتوں کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا اور مجھ سے ایسا کام سرزد ہو چکا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اپنے اس عمل کی وجہ سے میں اس لڑکی کی باتوں کو سچ ثابت کر چکا تھا۔ اسی طرح کافی دن میں اس پریشانی میں دفتر نہ جا سکا اور گھر میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا۔ میری ماں اور میرا باپ میری حالت سے بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی اور میں ہر بار ان کی بات کو ٹال دیتا تھا۔ اس طرح میں دل ہی دل میں اپنے کیے ہوئے عمل پر بڑا پریشانی کی وجہ پوچھی اور میں ہر بار ان کی بات کو ٹال دیتا تھا۔ اس طرح میں دل ہی دل میں اپنے کیے ہوئے عمل پر بڑا پشیمان تھا، اور میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کے گھر جاؤں اور اپنے کیے ہوئے عمل کی اس سے معافی مانگ سکوں، لیکن میں خود میں ہمت پیدا نہ کر سکا تھا۔ اس طرح کچھ دنوں کے بعد میں خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے اس کے گھر گیا، لیکن گھر کے دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا، اور پڑوسیوں سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بے حد شرمندہ ہوا کہ میری وجہ سے اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا، اور مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ اسی طرح ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری اماں میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہیں تمہارا باپ بلا رہا ہے۔ میں جب اپنے باپ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ میں اپنے باپ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک دم سے میرے نکاح کی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی کا جلد از جلد فرض ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کی بیٹی کا خیال رکھنے والا کوئی موجود ہو۔ جب میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو مجھے بے حد غصہ آیا کہ میں کیوں کر آپ کے دوست کی بیٹی سے نکاح کروں گا، کیونکہ میں ذہنی طور پر ابھی اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھا، اور ویسے بھی میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جس کے نام سے واقف ہونا تو دور کی بات، میں تو اس کی شکل کو بھی نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے باپ کو انکار کر دیا۔ لیکن میرے باپ نے مجھے کہا کہ میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، میں تو صرف تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ کل تمہارا نکاح ہے اور تم اس نکاح سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میں چپ کر گیا تھا اور مجبوراً مجھے اپنے باپ کا فیصلہ ماننا پڑا۔ اس طرح اگلے دن نہایت ہی سادگی کے ساتھ میرا نکاح میرے باپ کے دوست کی بیٹی کے ساتھ ہو چکا تھا اور اسی وقت میں اسے رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ گھر آ کر میری ماں نے میری بیوی کو میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے دل و دماغ پر وہی لڑکی سوار تھی اور میں جلد از جلد اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس طرح دن رات میں اپنے کیے ہوئے عمل کی خدا سے معافی مانگتا تھا اور سجدے میں گر گڑاتا تھا کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اس لڑکی سے ملا دے۔ نکاح کے بعد کافی دن میں گیسٹ روم میں ہی سوتا رہا تھا، میں اپنے کمرے میں نہ گیا تھا، لیکن میری ماں کے سمجھانے پر میں اپنے کمرے میں جا چکا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق قائم نہ کیا تھا، اور نہ ہی میری بیوی نے کبھی مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میری بیوی میرے ماں باپ کی بے حد عزت کرتی تھی اور گھر کے سارے کاموں میں میری ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔
میری ماں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اللہ نے انہیں اچھی بہو دی ہے ہو چکا تھا۔ ایک دن میری ماں نے جو خبر مجھے سنائی اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سن کر میں آگ بگولا ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارے درمیان ایسا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، لیکن میں اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور میں نے اپنی بیوی کو بازو سے دبوچا اور کہا کہ میں آج تک تمہارے قریب نہیں آیا اور نہ ہی تمہیں چھوا ہے، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میں تمہیں فوراً ہی طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں کسی بد کردار عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری بیوی نے جب میری بات سنی تو وہ میرے قدموں میں گر گئی اور میرے پاؤں پکڑنے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھے طلاق نہ دو، اس بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کرو، جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا تو تمہیں خود ہی علم ہو جائے گا۔ میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ایک دم سے ایسے لگا جیسے میں نے پہلے کبھی ان آنکھوں کو دیکھ چکا ہوں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آیا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ وہ لڑکی یہاں کیسے موجود ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی اور اپنی بیوی کی منت سماجت پر خاموش ہو گیا تھا۔ میرے گھر والے یہ خبر سن کر بے حد خوش تھے۔ میری ماں تو اپنی بہو کے صدقے واری جا رہی تھی کہ اس نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، اور میری ماں میری بیوی کا بے حد خیال رکھنے لگی، اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتی تھی، اور مجھے یہ تمام صورتحال دیکھ کر غصہ بھی آتا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو میری بیوی کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی پیدائش کا انتظار کرنے لگا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ آخر کار ایک طویل انتظار کے بعد میری بیوی نے بیٹے کو جنم دیا، اور میرے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے باپ نے پورے خاندان اور محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بیٹے کی شکل تم سے بہت ملتی ہے، لیکن میں نے بچے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کی اس بات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، لیکن میں سب کے سامنے اس سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جب سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی سے سوال کرنے لگا کہ تم نے جتنا وقت مانگا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ تم خود اس بچے کو دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو میں ایک دم سے لڑکھڑا گیا، کیونکہ اس بچے کی شکل مجھ سے بے حد مشابہت رکھتی تھی، اور اس کے آگے جو سوچ میرے دماغ میں آ رہی تھی میں اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں میری بیوی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم ہی اس کے حقیقی باپ ہو۔ یہ بات سن کر میں نے اپنی بیوی کی طرف رخ موڑا اور اسے کہا کہ تم کسی اور کا گناہ میرے سر پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ تم بھی یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ میری بیوی نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کے ساتھ تم وہ سب کچھ کر چکے ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ایسا لگنے لگا کہ کوئی بھاری چیز میرے سر پر آن گری ہے۔ اس نے کہا میرے پاس میرے باپ کے علاوہ کوئی بھی قریبی رشتہ موجود نہیں تھا، تمہارے اس عمل کی وجہ سے میرا قریبی رشتہ بھی مجھ سے جدا ہو چکا ہے، اور میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مزید کہا کہ ہم ایک امیر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، میرے باپ کے بھائیوں نے میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم ایک عام سے محلے، اسی لیے میرے باپ نے مجھے قریب ہی کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ تبھی آتے جاتے گلی کے لڑکے مجھے تنگ کرتے تھے۔ ایک دن جب تم نے مجھے ان لڑکوں سے بچایا تھا تو میں دل میں تمہاری بہت ہی شکر گزار ہوئی تھی، لیکن جب بھی تمہیں ان لڑکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتی تو مجھے تم پر بے حد غصہ آتا کہ تم ان لڑکوں کی حرکتوں کو بھی جانتے ہو پھر بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہو۔ اس لیے میرے دل میں تمہارے لیے جو نرم جذبات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اس رات جب تم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں سڑک پر کھڑی تھی، میرا باپ اس وقت ہسپتال میں تھا اور میں ہسپتال سے گھر کچھ سامان لینے کے لیے آئی تھی، لیکن تم نے میرا پیچھا کیا اور میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ میں خود سے بھی نظریں نہ ملا سکی۔ جب میرے باپ کو میرے ساتھ ہوئے واقعے کا علم ہوا تو ان کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی
اور اس وقت میرے باپ کے ایک دوست نے ہمارا ساتھ دیا اور میرے باپ کے اس دوست کو بھی میرے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں علم تھا۔ انہوں نے میرے باپ سے کہا کہ انہیں پریشان ہونی ہے، وہ اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کروا دیں گے تاکہ میرے باپ کی یہ فکر کم ہو سکے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور یہ غم میں بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس مشکل وقت میں میرے باپ کے دوست نے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ہی کسی فلیٹ میں رہنے کے لیے جگہ دی اور میرے کھانے پینے اور تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ میرے باپ کا یہ دوست تمہارا باپ ہی تھا، لیکن اس وقت میں یہ بات نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب میرا نکاح تم سے ہو چکا اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے بھی ہوش اڑ چکے تھے، لیکن تم تو مجھے نہیں جانتے تھے کیونکہ تم نے تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں تمہیں پہچان چکی تھی۔ اسی لیے جب مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں خدا کی اس قدرت پر حیران تھی کہ خدا نے مجھے اسی شخص کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو اس بچے کا حقیقی باپ ہے۔ لیکن تم اس وقت یہ بات نہیں جانتے تھے، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو تم لیے اب تم ساری حقیقت جان چکے ہو۔ جب میری بیوی نے تمام باتیں کر لیں تو میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر چکا تھا اور اس سے کہنے لگا کہ میں اپنے کیے ہوئے عمل پر بے حد شرمندہ تھا اور میں تب سے ہی تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن تم مجھے کہیں بھی نہیں ملی اور نہ ہی تمہاری کوئی تصویر میرے پاس موجود تھی جس سے میں تمہیں ڈھونڈ سکتا۔ اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے جب اپنی بیوی سے معافی مانگی تو اس نے فوراً ہی اپنا چہرہ موڑ لیا تھا اور کہنے لگی کہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہوں کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت تمہاری بات سے مجھے مزید غصہ آ گیا تھا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر آوارہ ہونے کا الزام لگا دیا تھا اور اسی غصے کی وجہ سے مجھ پر شیطانیت حاوی ہو چکی تھی اور مجھ سے وہ عمل سرزد ہو چکا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے اس عمل پر بے حد پشیمان ہوں۔ اس طرح میں اپنی بیوی کے قدموں میں ہی بیٹھا رہا اور زارو قطار روتا رہا۔ میری بیوی میرے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر میں تم کو معاف کر بھی دوں لیکن ان دنوں کا مداوع کیسے ہوگا جو میں نے روتے ہوئے گزارے ہیں، اور اس تکلیف کا مداوع کیسے ہوگا جو میں نے سہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات سن کر کہا کہ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم وہ تمام تکلیفیں اور پریشانیاں بھول جاؤ گی۔ میری بیوی نے میری بات سن کر کہا کہ تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، یہ بات ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ہی رہے گی۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی کے ہاتھوں کو تھاما اور کہا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، یہ بات ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں ہی رہے گی۔ اس طرح میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا اور میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا کہ اس نے مجھے اس لڑکی سے ملا دیا جس کو میں نے دل سے چاہا تھا اور میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے میری اولاد میرے ہی حوالے کر دی۔ اس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزارنے لگا۔ میرے والدین بھی میرے رویے سے بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے دفتر جانا تو کافی عرصے پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی اور میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور کہتے کہ ہمارا بھائی اتنا لاپرواہ ہوتا تھا لیکن اب ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان بن چکا ہے اور ہمیں اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح میں نے اپنے ان تمام برے دوستوں کی صحبت کو بھی چھوڑ دیا تھا جن کی وجہ سے میری زندگی میں اتنے برے دن آئے، اور میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنا بہترین دوست بنایا جو میرے مشکل وقت میں میرے کام آتے اور میری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے باپ کی قبر پر بھی جاتا ہوں اور فاتحہ خوانی کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح میں ہر ہفتے اس کے باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا تھا تاکہ میرے اس عمل کا کفارہ ادا ہو سکے، اور میری بیوی میرے اس عمل سے بے حد خوش تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کو کسی کی نظر نہ لگے اور نہ ہی کوئی برا لمحہ ہماری